رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام ان کے مراتب سب انبیاء سے بالا تر ہے، علم میں بھی اور اللہ کے نزدیک فضیلت میں اور ثواب میں بھی سب انبیاء سے بالا تر ہے۔ ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کو یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اگر کسی بھی ایک نبی سے، میں انبیاء کی بات ہی نہیں کر رہا، کسی بھی ایک نبی سے اگر افضل مانتا ہے اور ان کو عرفہ مانتا ہے تو وہ یقینی طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل مانتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم بہت پرانی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا تم سے بہت گہرا تعلق ہے حسن اللہ یاری، لیکن چونکہ تمہارے ذاکرین اور مقررین لا علمی کی وجہ سے اپنے ممبر و محراب سے یہ بات بیان کرتے رہے کہ ان کا عبداللہ ابن سبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی کتاب کے اندر بھی وہ عبداللہ ابن سبا کا ذکر اہل تشیع کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ حسن اللہ یاری نے یہ عقیدہ امت میں بیان کر کے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اہل تشیع کی اصل بنیاد عبداللہ ابن سبا ہے، روافظ کی اصل بنیاد عبداللہ ابن سبا ہے، اور اس کو لکھا کس نے؟ تمہارے مصنف نے۔ میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا بلکہ میں تمہاری کتاب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ امامت، یہ عقیدہ افضلیت کہ انہیں انبیاء کرام سے افضل سمجھنا، ان کو نبی کریم سے افضل سمجھنا، یہ عقیدہ کس نے کہا؟ اور جو وہ عقیدہ کرنے والا تھا اس کا ائمہ اہل بیت کے نزدیک، حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک معیار کیا تھا، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ عبداللہ ابن سبا والا عقیدہ رکھتا ہے، اور پھر عبداللہ ابن سبا کا معیار ائمہ اہل بیت کے نزدیک اور حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک کیا ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو میں تمہاری کتاب سے بات کر رہا ہوں کہ جاؤ اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار اٹھائیے، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 287۔ یہ سب سے پہلی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے کہ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ عبداللہ ابن سبا یہ وہ بندہ تھا کہ جو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امامت کا عقیدہ گڑھنے والا تھا، اور یہی وہ بندہ تھا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر غلو کرنے والا تھا، ان کو انبیاء سے افضل سمجھتا تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل سمجھتا تھا، اعلیٰ سمجھتا تھا، یہی سب سے پہلا بندہ تھا۔ تو تم نے جو عقیدہ اپنا بیان کیا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کو بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ سب سے پہلا بیان کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ یہ پوری عبارت تمہاری کتاب کی عبارت ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ عبداللہ ابن سبا سے تمہارا اتنا گہرا تعلق جڑ رہا ہے کہ اس کے عقیدے اور نظریوں کو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی تم نے اپنے دامن میں تھاما ہوا ہے، اور آج بھی تم وہی عقیدے اپنے ممبر و محراب سے بیان کر رہے ہو کہ جو عقیدے نظریے عبداللہ ابن سبا یہودی کے تھے، کہ اسی نے ہی سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں غلو کیا اور معاذ اللہ ان کو انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ مرتبہ دے دیا۔ اور اس سے پہلے والے پیج پہ اگر تم آ جاؤ صفحہ نمبر 286 کے اندر جلد نمبر 25 ملا باقر مجلسی نے ایک اور عبارت لکھی ہے۔ یہ عبارت سامنے ہے کہ اگر کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن سبا وہ تھا کہ جو دعوی نبوت کرنے والا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا تھا، یعنی صرف انبیاء سے افضل نہیں مانتا تھا بلکہ وہ خدا تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ باطل عقیدہ رکھتا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کی عبداللہ ابن سبا پر لعنت ہو، یعنی جو عقیدہ تم نے عبداللہ ابن سبا کا بیان کیا ہے اس عقیدے کو جب حضرت امام جعفر صادق سماعت کر رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو عبداللہ ابن سبا پر کہ جس نے یہ باطل عقیدہ معاذ اللہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گڑا۔ اور اسی پیج پہ عبارت ایک اور موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عبداللہ ابن سبا کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن سبا حضرت علی المرتضیٰ کو خدا کہتا تھا، اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے آیا، آپ نے اسے سمجھایا، وہ نہ مانا، آپ نے اس کو توبہ کا کہا، اس نے توبہ نہ کی، بلکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کو کہنے لگا آپ خدا ہیں، آپ ہمیں پیدا کرنے والے، آپ ہماری تخلیق کرنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ خوش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کو آگ میں ڈلوا دیا۔ یہ عبارت ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 286 کے اندر، تو آپ جا کر دیکھ لو کہ یہ کس کتاب کی عبارت ہے، یہ مصنف کون ہے، کہ عبداللہ ابن سبا کا معیار حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک کیا تھا، آپ نے اسے آگ میں ڈلوایا اور آپ نے اس عقیدے کو تسلیم نہیں کیا جو وہ باطل عقیدہ وہ کر چکا تھا۔ تو غلو کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ انبیاء سے افضل کس نے مانا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔
نے؟ ربوبیت کا درجہ کس نے دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو رب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ جو جھوٹ بولتے ہو نا کہ ہمارا عبداللہ ابن سبا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کتابوں میں کوئی ذکر بھی نہیں دکھا سکتا، تو آج تم حسن اللہ یاری کو دیکھ لو کہ حسن اللہ یاری نے بالکل واضح طور پر اپنا تعلق جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا سے جوڑ دیا ہے، اور وہ نظریہ اور عقیدہ جو عبداللہ ابن سبا کا نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جس نظریے کو کبھی امام ائمہ اہل بیت نے اور بالخصوص امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے تسلیم نہیں کیا، یعنی غلو کا جو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں کیا کرتا تھا، جیسے یہ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ ائمہ اہل بیت کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتا ہے، اس نظریے کو کبھی بھی ائمہ اہل بیت نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب